سامعین، عرب سپہ سالار قتیبہ بن مسلم نے اسلامی لشکر کشی کے اصولوں سے انحراف کرتے ہوئے سمرقند کو فتح کر لیا تھا۔ اصول یہ تھا کہ حملہ کرنے سے پہلے 3 دن کی مہلت دی جائے، اور یہ بے اصولی ہوئی بھی تو ایسے دور میں جب زمانہ بھی عمر بن عبدالعزیز کا چل رہا تھا۔ سمرقند کے پادری نے مسلمانوں کی اس غاصبانہ فتح پر قتیبہ کے خلاف شکایت دمشق میں بیٹھے مسلمانوں کے حاکم کو ایک پیغمبر کے ذریعے خط لکھ کر بھجوائی۔ پیغمبر نے دمشق پہنچ کر ایک عالی شان عمارت دیکھی جس میں لوگوں کو رکوع و سجود کرتے دیکھا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا، کیا یہ حاکم شہر کی رہائش ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ تو مسجد ہے، تو نماز نہیں پڑھتا کیا؟ پیغمبر نے کہا، نہیں، میں اہل سمرقند کے دین کا پیروکار ہوں۔ لوگوں نے اسے حاکم کے گھر کا رستہ دکھا دیا۔ پیغمبر لوگوں کے بتائے ہوئے رستے پر چلتے حاکم کے گھر جا پہنچا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص دیوار سے لگی سیڑھی پر چڑھ کر چھت کی لپائی کر رہا ہے اور نیچے کھڑی ایک عورت گارا اٹھا کر اسے دے رہی ہے۔ پیغمبر جس رستے سے آیا تھا واپس اسی رستے سے ان لوگوں کے پاس جا پہنچا جنہوں نے اسے رستہ بتایا تھا۔ اس نے لوگوں سے کہا، میں نے تم سے حاکم کے گھر کا پتہ پوچھا تھا، نہ کہ اس مفلوق الحال شخص کا جس کے گھر کی چھت بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم نے تجھے پتہ ٹھیک ہی بتایا تھا، وہی حاکم کا گھر ہے۔ پیغمبر نے بے دلی سے دوبارہ اسی گھر پر جا کر دستک دی۔ جو شخص کچھ دیر پہلے ایک لپائی کر رہا تھا وہی اندر سے نمودار ہوا۔ میں سمرقند کے پادری کی طرف سے بھیجا گیا پیغمبر ہوں، کہہ کر اس نے اپنا تعارف کرایا اور خط حاکم کو دے دیا۔ اس شخص نے خط پڑھ کر اسی خط کی پشت پر ہی لکھا، عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے سمرقند میں تعینات اپنے عامل کے نام ایک قاضی کا تقرر کرو جو پادری کی شکایت سنے۔ مہر لگا کر خط واپس پیغمبر کو دے دیا۔ پیغمبر وہاں سے چل تو دیا مگر اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے کہ کیا یہ وہ خط ہے جو مسلمانوں کے اس عظیم لشکر کو ہمارے شہر سے نکالے گا؟ سمرقند لوٹ کر پیغمبر نے خط پادری کو تھمایا، جسے پڑھ کر پادری کو بھی اپنی دنیا اندھیر ہوتی دکھائی دی۔ خط تو اسی کے نام لکھا ہوا تھا جس سے انہیں شکایت تھی۔ انہیں یقین تھا کہ کاغذ کا یہ ٹکڑا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، مگر پھر بھی خط لے کر مجبوراً اس حاکم سمرقند کے پاس جا پہنچا جس کے فریب کا وہ پہلے ہی شکار ہو چکے تھے۔ حاکم نے خط پڑھتے ہی فوراً ایک قاضی جمی نام کا ایک شخص کا تعین کر دیا جو سمرقندیوں کی شکایت سن سکے۔ موقع پر ہی عدالت لگی۔ ایک چوبدار نے قتیبہ کا نام بغیر کسی لقب و منصب کے پکارا۔ قتیبہ اپنی جگہ سے اٹھ کر قاضی کے روبرو اور پادری کے ساتھ کھڑا ہو کر بیٹھ گیا۔ قاضی نے سمرقندی سے پوچھا، کیا دعویٰ ہے تمہارا؟ پادری نے کہا، قتیبہ نے بغیر کسی پیشگی اطلاع کے ہم پر حملہ کیا۔ نہ تو اس نے ہمیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی اور نہ ہی ہمیں کسی سوچ و بچار کا موقع دیا تھا۔ ایک تاریخی نکتہ ملحوظ فرما لیجئے کہ قتیبہ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا اس وقت تک انتقال ہو چکا تھا۔ یہاں پر قتیبہ سے مراد ان کا نائب ہے۔ قاضی نے قتیبہ کے نائب کو دیکھ کر پوچھا، کیا کہتے ہو تم اس دعویٰ کے جواب میں؟ قتیبہ کے نائب نے کہا، قاضی صاحب، جنگ تو ہوتی ہی فریب اور دھوکہ ہے۔ سمرقند ایک عظیم ملک تھا، اس کے قرب و جوار کے کم تر ملکوں نے نہ تو ہماری کسی دعوت کو مان کر اسلام قبول کیا تھا اور نہ ہی جزیہ دینے پر تیار ہوئے تھے، بلکہ ہمارے مقابلے میں جنگ کو ترجیح دی تھی۔ سمرقند کی زمینیں تو اور بھی سرسبز و شاداب اور زوراور تھیں۔ ہمیں پورا یقین تھا کہ یہ لوگ بھی لڑنے کو ہی ترجیح دیں گے۔ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور سمرقند پر قبضہ کر لیا۔ قاضی نے قتیبہ کے نائب کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا، قتیبہ، میری بات کا جواب دو، تم نے ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت، جزیہ یا پھر جنگ کی خبر دی تھی؟ قتیبہ کے نائب نے کہا، نہیں قاضی صاحب، میں نے جس طرح پہلے ہی عرض کر دیا ہے، ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا تھا۔ قاضی نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنی غلطی کا اقرار کر رہے ہو، اس کے بعد تو عدالت کا کوئی اور کام رہ ہی نہیں جاتا۔ قتیبہ، اللہ نے اس دین کو فتح اور عظمت تو دی ہی عدل و انصاف کی وجہ سے ہے، نہ کہ دھوکہ دہی اور موقع پرستی سے۔ میری عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ تمام مسلمان فوجی اور ان کے عہدہ داران بمائے اپنے بیوی بچوں کے، اپنے ہر قسم کے املاک، گھر اور دکانیں چھوڑ کر سمرقند کی حدود سے باہر نکل جائیں اور سمرقند میں کوئی مسلمان باقی نہ رہنے پائے۔ اگر ادھر دوبارہ آنا بھی ہو تو بغیر کسی پیشگی اطلاع اور دعوت کے اور 3 دن کی سوچ و بچار کے مہلت دیے بغیر نہ آیا جائے۔ پادری جو کچھ دیکھ اور سن رہا تھا وہ ناقابل یقین تھا، بلکہ ایک مذاق اور تمثیل نظر آ رہی تھی۔ چند لمحوں کی یہ عدالت، نہ کوئی گواہ نہ ہی دلیلوں کی ضرورت، اور قاضی بھی اپنی عدالت کو برخاست کر کے قتیبہ کے ساتھ ہی اٹھ کر جا رہا تھا، اور چند گھنٹوں کے بعد ہی سمرقندیوں نے اپنے پیچھے گرد و غبار کے بادل چھوڑتے لوگوں کے قافلے دیکھے جو شہر کو ویران کر کے جا رہے تھے۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے سے سبب پوچھ رہے تھے اور جاننے والے بتا رہے تھے کہ عدالت کے فیصلے کی تعمیل ہو رہی تھی۔ اور اس دن جب سورج ڈوبا تو سمرقند کی ویران اور خالی گلیوں میں صرف آوارہ کتے گھوم رہے تھے اور سمرقندیوں کے گھروں سے آہو بکا
اور رونے دھونے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ان کو ایسے لوگ چھوڑ کر جا رہے تھے جن کے اخلاق، معاشرت، برتاؤ، معاملات اور پیار و محبت نے ان کو اور ان کے رہن سہن کو مہذب بنا دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ سمرقندی یہ فراق چند گھنٹے بھی برداشت نہ کر پائے۔ اپنے پادری کی قیادت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر کے پیچھے روانہ ہو گئے اور ان کو واپس لے آئے۔ اور یہ سب کیوں نہ ہوتا، کہیں بھی تو ایسا نہیں تھا کہ فاتح لشکر اپنے ہی قاضی کی کہی دو باتوں پر عمل کرے اور شہر کو خالی کر دے۔ دین رحمت نے وہاں ایسے نقوش چھوڑے کہ سمرقند ایک عرصہ تک مسلمانوں کا دارالخلافہ بنا رہا۔ جی ہاں، ایسا ہوا کرتے تھے مسلمان حکمران، اور ایسا ہوا کرتا تھا سیدنا عمر فاروق بن خطاب کے نواسوں میں سے ایک نواسہ، یعنی عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم بن ابی العاص بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اموی دور کا 8واں اور خلفۂ راشدین کا سلسلے کا 5واں خلیفہ، جس کے عدل و انصاف سے مشرق و مغرب کے ممالک دین اسلام سے بہرہ ور ہو کر دائرہ اسلام میں شامل ہوئے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ۔